اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ شراب کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینے کا سازگار ماحول عطا کیا تاکہ زمین جاہلیت کا تمام رسموں اور بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی۔ اس کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم سن 3 ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ عقل اور ہوش تک کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا، اور جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 3 آیت نازل ہوئی۔ اس میں قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں اور سڑکوں پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ایک اچھی زندگی بسر کرو اور شہید کی موت مرو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں؟ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی زندگی بسر کی اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے مولا سے جا ملے۔ مجمع کبیر للطبرانی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حکم میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فائدہ: والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ فتنہ اور فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے راستے میں پہرے داری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں 1 رات جاگ کر پہرا دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کی روزی سے زیادہ افضل ہے۔ مستدرک حاکم، عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، منکرین کا عذاب۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سورہ بلد کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ کالی ہو گئی ہے۔ شعب الایمان، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، طبیعت کے موافق غذا سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ کنز العمال کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: جو غذا چاہت اور طبیعت کے تقاضے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہٰذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں، اگر غذا ایسی ہے کہ جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ 1 دن اور 1 رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے۔
اور اس کی دعوت اور مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔